کہ ایک مرتبہ مکہ سے ایک کافر مدینہ شریف کے اندر آیا۔ جب وہ مدینہ پاک کے اندر آیا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان بنا۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، رات کا وقت تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں تھیں اور 7 بکریاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر سے کہا کہ تم یہ 7 بکریاں ان کا دودھ جو ہے وہ پی لو۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دھویا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کو کہا کہ ان بکریوں کا دودھ دھو کر تم پی لو۔ اب وہ کافر جو تھا اس نے 7 بکریوں کا دودھ دھویا، اور دودھ لینے کے بعد اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ٹھہرا، رات کو وہیں پر ٹھہرا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل اور دماغ کو روشن کر دیا، سمجھ لے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب جب صبح کھانے کا وقت ہوا، اس کو بھوک لگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں ہیں اور ان کا دودھ دھو کر تم پی لو۔ اب وہ جو کافر تھا اس نے ایک بکری لی، اس کا دودھ پیا اور وہ بالکل سیراب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوسری بکری لے لو، تیسری بکری ہے اور زیادہ دودھ پی لو۔ تو وہ عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے نبی میرا پیٹ جو ہے وہ بھر چکا ہے۔ وہاں پر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کافر ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے، اور مومن جو ہے وہ 1 آنت کے ساتھ کھاتا ہے۔ یعنی مومن جب کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے تو کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے تھوڑا کھانا بھی اس کو کفایت کر جاتا ہے۔ تو اس سے یعنی 2 واقعات سے یہ بات تو سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک اتنا بہترین اخلاق تھا کہ ایک کافر بھی حضور علیہ السلام کا مہمان بنا تو حضور علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی بارگاہ سے اس کو باہر نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کمال محبت، کمال رحمت اور کمال شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور اسی طرح جو دوسرا واقعہ موجود ہے، اور یہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ مشکوٰۃ شریف کے اندر 518 نمبر پیج کے اوپر ہے۔ یہودی کا لڑکا تھا وہ یہودی، ٹھیک ہے، لیکن بیمار ہوا تو حضور علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم یہاں پر مسلمان بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، 10 سال جو ہے 20 سال ہم اس کو بلانا گوارا نہیں کرتے ہیں، نہ ان کی کبھی فوتگیوں پہ جاتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کبھی سلام لیتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے اوپر یہ جو سیرت مبارکہ ہیں، یہ جو سیرت مبارک ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی اس سیرت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ کل۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔